ڈونلڈ ٹرمپ کا آج سے امریکہ پر ہوگا راج، منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری آج ہوگی۔ واشنگٹن میں تیاریاں مکمل، کیپٹل ہل کے چپے چپے پر سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ حلف برداری کی تقریب اس بار خلاف روایت اوپن ایئر کے بجائے کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر ہوگی۔ تقریب میں میوزیکل پرفارمنس اور تقاریر ہوگی۔ صدر ٹرمپ خطاب اور اگلے 4 سالوں کے لیے اپنے اہداف کا اعلان بھی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں صدر جو بائیڈن، نائب صدر کملا ہیرس، سابق صدور براک اوباما، جارج ڈبلیو بش، بل کلنٹن شرکت کریں گے۔ کانگریس کے ریپبلکن ممبران بھی حلف برداری میں پہنچیں گے۔ دنیا کے 3 امیر ترین افراد ایلون مسک، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ بھی تقریب میں شریک ہوں گے۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین، گوگل کے سی ای او سندر پچائی، ایپل کے سی ای او ٹم کک اور اوبر کے سی ای او دارا خسرو شاہی بھی تقریب میں نظر آئیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈالرز کی برسات۔ دنیا کی بڑی ٹیک کمپنیاں گوگل، میٹا، مائکروسافٹ، ایپل، اوپن اے آئی اور اڈوب نے 10 لاکھ ڈالرز فراہم کر دیے۔ ٹرانسپورٹ کمپنی اوبر، ڈیلٹا ایئر، طیارے بنانے والی کمپنی بوئنگ، دوا بنانے والی کمپنی فائزر اور کاریں بنانے والی جنرل موٹرز، ٹویوٹا اور فورڈ نے بھی 10 لاکھ ڈالر کے عطیات جمع کرا دیے۔ ای کامرس کمپنی ایمیزون نے 10 لاکھ ڈالر اور کرپٹو کرنسی کمپنی ریپل نے 50 لاکھ ڈالر جمع کرائے۔ غزہ میں 15 ماہ سے جاری قتل و غارت کا سلسلہ تھم گیا۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ حماس نے 3 اسرائیلی قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا۔ اسرائیلی جیل خانہ جات کو بھی فلسطینیوں کی رہائی کی فہرست مل گئی۔ رہائی کے لیے انتظامات جاری۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں کی فہرست میں 69 خواتین اور 21 بچے شامل۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی 6 ہفتوں کے لیے ہوگی۔ امدادی ٹرکوں کا بھی غزہ میں داخلہ جاری۔ غزہ جنگ بندی شروع ہوتے ہی فلسطینیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر امڈ آئے۔ فلسطینیوں کا گلیوں بازاروں میں جنگ بندی کا جشن۔ رفح کے علاقے میں شہریوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد فلسطینی اپنے تباہ و برباد گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ اسرائیلی فوج غزہ میں اپنی تباہ شدہ گاڑیاں چھوڑ کر فرار۔ ہزاروں فلسطینی پولیس اہلکار مختلف علاقوں میں تعینات۔ میونسپلٹی نے گلیوں کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کا کام شروع کر دیا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق غزہ پر 15 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں ہزاروں بچے اور خواتین سمیت 47,899 فلسطینی شہید ہوئے۔ 1,10,000 سے زائد فلسطینی زخمی اور ہزاروں لاپتہ ہیں۔ صہیونی فوج تتر بتر ہو چکی، اس کا بہت نقصان ہوا، وہ سیکیورٹی خدشات کا بھی شکار ہو چکی۔ ترجمان حماس ابو عبیدہ کی جنگ بندی کے بعد عرب ٹی وی سے گفتگو، کہا ہمارے بہادر جنگجو شروع سے آخر تک ثابت قدم رہے۔ ہم ایک ایسی جنگ میں نبردآزما تھے جو ہمارے ہم پلہ نہیں تھی، پھر بھی ہم غیر متزلزل رہے۔ ہم نے دشمن کو ایسا تھکایا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بناتا رہا۔ یحییٰ سنوار شہداء کے قافلے میں ایک عالمی علامت بن کر ابھرے۔ ہمسایہ ممالک کی خود مختاری بھی اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں پامال ہوئی۔ نواز شریف کا مہنگائی میں کمی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ اہم ملاقات۔ عام سیاسی اور قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا ملک کی معاشی بدحالی دور کرنے کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لائی ہیں۔ مہنگائی کے گراف میں خاطر خواہ کمی آئی۔ ذاتی عمرہ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں پھر دھند چھا گئی۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M4 پر ملتان سے عبدالحکیم تک ٹریفک معطل۔ M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کی انٹری روک دی گئی۔ قومی شاہراہیں بھی دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔
कोरम में ऑपरेशन से मामलात हल नहीं होंगे, ताकत के जरिए मसाइल का हल ढूंढना आकबत ना अंदेशी होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरम के मामले पर एस्टैब्लिशमेंट हमसे कोई मशवरा लेना चाहे तो इनकार नहीं करेंगे। सियासतदानों को एतमाद में लेकर जिरगे के जरिए मसाइल हल किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं, सूबे में करप्शन का बाजार गर्म है, कमीशन वसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। पुरुमीद रहेंगे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो। हम मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने के हक में हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अरकान असम्बली के तरक्याती फंड्स पर लिया गया अज खुद नोटिस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच तलबा यूनियंस पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्त और अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की भी समाअत करेगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समाअत डीलिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल के अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर को भारी भरकम तनख्वाह के साथ कई पुरतायुश मराद। दूसरे ममालिक के सदर इन मराद का सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। अमरीकी सदर की सालाना तनख्वाह $4 लाख, $50,000 तक सालाना अलाउंस, $1 लाख का नॉन टैक्सेबल ट्रैवल अकाउंट, $19,000 एंटरटेनमेंट की मद में मिलेंगे। लंबे चौड़े अहाते पर मुश्तमिल घर व्हाइट हाउस में 6 मंजिलें, 132 कमरे, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और 51 सीटों का थिएटर भी मौजूद। एयरफोर्स की जदीद तरीन बोइंग तैयारे भी इस सफ़र की सहूलत के लिए मुयसर। मैरीन वन नामी हेलीकॉप्टर हर वक्त और हर जगह अमरीकी सदर के लिए मौजूद होता है। सफ़र के लिए बम और बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ी, सेहत की जदीद तरीन सहूलियात। अहदा छोड़ने के बाद सालाना $2 लाख पेंशन और $2 लाख अनाउंस मिलते हैं। अमरीकियों को डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी मरहले के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद का इंतजार। ट्रंप ने पहले ही दिन 59 मुख्तलिफ अमूर पर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई थी। सरहद बंद करना, तारकीन वतन की तारीख की सबसे बड़ी मुल्क बदरी, मैक्सिको, कनाडा और चीन की दरामदात पर इजाफी महसूलात का निफाज ट्रंप के ऐलानात में शामिल। ईरान पर पाबंदियों में इजाफे, अमन व अमान की बहाली, कैपिटल हिल पर हमले के मुल्जिमान की रिहाई भी हिस्सा। यूक्रेन और रूस को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश दोबारा शुरू करना भी शामिल। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने गैर मुल्कियों के बच्चों को शहरियत देने के कानून को ख़त्म करने की कोशिश का भी ऐलान किया था। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना अरबपति और मुतनाज़ शख्सियात पर मुश्तमिल। स्ट्रेटजिक ओहदों के लिए 11 अरबपतियों को नामजद किया गया। अमरीकी तारीख की सबसे अमीर तरीन इंतज़ामिया होगी। तमाम अरकान की मजमूई दौलत $340 अरब बनती है। ट्रंप ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क और सरमायादार विवेक स्वामी को सरकारी फजूल खर्चियों पर कड़ी निगाह रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने काबीना के लिए इसराइल हामी वज़रा भी नामजद किए। 2017 में मुबैना जिनसी ज़्यादती के केस की तफ्तीश में शामिल पैट हेग्सेथ को ट्रंप ने वज़ीर दिफा के लिए नामजद किया। वैक्सीन के सबसे बड़े मुखालिफ रॉबर्ट एफ कैनेडी को वज़ीर सेहत के लिए मुंतखब किया। डॉग बर्गम को वज़ीर दाखिला, स्कॉट बेसेंट वज़ीर ख़जाना, पाम बोंदी को अटॉर्नी जनरल, क्रिस्टी नॉम को सरबराह होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, काश पटेल को डायरेक्टर FBI और जॉन रेडक्लिफ को CIA के डायरेक्टर के लिए नामजद किया। शाम के वज़ीर दिफा ने कुछ जंगजुओं की शामी फ़ौज में अलग बुलाग की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, शिमाल मशरिक में मौजूद कुर्द जंगजू पेचीदा मसले से निपटने में ताख़ीर कर रहे हैं। कुर्द रहनुमा ने कहा था कि वो शामी वज़ारत दिफा के अंदर फ़ौजी बुलाग के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। कुर्दों ने 14 साला खाना जंगी के दौरान एक नीम खुद मुख्तार इलाका तश्कील दिया था। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में भारत की सालमियत को खतरे में डालने का इल्जाम। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर्स के इफ्तिताह पर मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी RSS ने हर इदारे पर कब्जा कर लिया है। PTI का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अगले 48 घंटों में चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस पर 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाएंगे।
القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ایک ٹرسٹ کے تحت بنائی گئی، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اس یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ القادر یونیورسٹی کو بند کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ہم قانون کی جنگ بھی اور اخلاق کی جنگ بھی لڑیں گے، قمل شوذب کہتی ہیں۔ 9 مئی کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا، من پسند ڈیل نہ ملنے پر بانی کو ہدف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک میں پچھلے کچھ دنوں سے تماشا لگا ہوا ہے، سچ چھپانے کے لیے آپ کو بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا نے بانی پی ٹی آئی کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ پی ٹی آئی جہاں مرضی چاہے اپیل کرے، ان کے پاس تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے کا کوئی جواب نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں یہ اسلامی ٹچ مذہب کارڈ استعمال کر کے جھوٹے بولتے ہیں۔ اب جو مرضی کارڈ لے آؤ، تم پر مہر لگ چکی، تم ایک سرٹیفائیڈ ڈاکو ہو۔ یہ ملک ترقی کرے گا اور عوام خوشحال ہوں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے پی ٹی آئی کا دوغلا پن سامنے آ گیا۔ ریاستی فنڈز کو ذاتی مقاصد کے لیے منتقل کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ جعلی قیادتوں کے ذریعے پاکستان کو مینج نہیں کیا جا سکتا، ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی پریس کلب میں تقریب سے خطاب، کہا بات بھی ان سے ہوگی جو فارم 47 کی پیداوار نہ ہوں۔ بلوچستان کا مسئلہ بات چیت سے حل ہوگا۔ بلوچستان کا خالی پڑا ہوا علاقہ سونا اگلتا ہے، صوبے کے لاپتہ افراد واپس کیے جائیں۔ ملک بھر کے مختلف ڈیٹا بیس کا کسی مرکزی نظام سے منسلک نہ ہونے کا انکشاف۔ ہسپتالوں، جیلوں، سکولز، عدالتوں وغیرہ کا ریکارڈ نادرا کے نظام سے منسلک نہیں۔ نیشنل رجسٹریشن اینڈ بائیو میٹرک پالیسی فریم ورک کی تفصیلات سامنے آنے پر بھانڈا پھوٹ گیا۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے نے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے پچھلے دور کے نامکمل منی مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ 142 منصوبوں پر کام تاحال جاری۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر آفس اور محکمہ مال ملازمین کا ہیر پھیر کا بھی پردہ چاک۔